یہ بھی آپ نے بات فرمائی کہ جو استقراء ہے، انڈکشن ہے، یعنی یہ آپ کی گفتگو میں بار بار یہ لفظ سننے کو ملتا ہے جب فطرت کی بحث ہوتی ہے. اس پر ایک بڑا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ یہ جو عمل ہے، اس عمل کے نتیجے میں جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ایک غیر یقینی علم ہے. میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں آپ کے سامنے اور کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو بات ہے کمیونیکیٹ ہو سکے. یہ لکھتے ہیں کہ اہم بات یہ ہے کہ اگر خیر و شر کا فیصلہ استقراء پر چھوڑ دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خیر و شر کبھی متعین ہی نہیں ہو سکتے، کیونکہ راجر بیکن وہ شخص ہے جس نے حصول علم کے لیے وحی کے بجائے استقراء پر زور دینے کی مہم کا آغاز کیا، اور اس سے لے کر آج تک کوئی بڑے سے بڑا فلسفی بھی مسئلہ استقراء یعنی پرابلم آف انڈکشن کو حل نہیں کر سکا. استقرائی طریقہ علم کی سب سے بڑی کمزوری ہی یہ ہے کہ اس سے حاصل ہونے والا علم نہ تو حتمی ہوتا ہے اور نہ ہی اس کے ذریعے کسی بات کے اس کا اثبات ممکن ہے، بلکہ یہ علم ہمیشہ ضمنی اور ارتقائی ایوولوشنری ہوتا ہے. چنانچہ خیر و شر کا تعین استقراء کے حوالے سے کرنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر و شر کسی متعین اور آفاقی حقیقت کا نام نہیں بلکہ زمانے اور مکان کا پابند ہے. دوسرے لفظوں میں خیر و شر ایک اضافی یعنی ریلیٹو تصورات ہیں، نہ کہ کوئی ایبسولوٹ یا ابدی تصورات ہیں. ایک طرف تو غامدی صاحب کا دعویٰ یہ ہے کہ خیر و شر ابدی حقائق کا نام ہے، اور دوسری طرف وہ انہیں جاننے کے لیے ذریعہ استقراء کو قرار دیتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے کوئی فہرست مرتب ہو سکتی ہے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ مسئلہ استقراء کا پھر آپ کے پاس کیا حل ہے؟ اگر اس کا حل یہ ہے کہ وحی کی روشنی میں ہم اس کا تعین کریں گے تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ پھر ہم فطرت اور فطرت کی تعین کے اندر جا ہی نہیں رہے، ہم تو جہاں پر پھنس جاتے ہیں تو وہاں پر وحی کو لے آتے ہیں، ورنہ ہم استقراء پہ چل رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ یہ دعویٰ کس نے کیا تھا کہ استقراء کے نتیجے میں حتمی نتائج پیدا ہو جاتے ہیں؟ میں نے بڑی تفصیل سے آپ کو یہ بتایا ہے کہ میرے پاس وہی ذریعہ علم میسر ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی نہ ہو تو میں مجبور ہوں کہ اسی راستے کو اختیار کروں. لیکن وہ رہنمائی تو ہو گئی نا. یہ بات یہ ہے کہ وہ رہنمائی تو ہو گئی نا. اصل سوال تو یہ ہے کہ وہ رہنمائی کس دائرے میں ہوئی ہے، کہاں ہوئی ہے، یعنی یہ چیز زیر بحث ہے. کیا ایک اندھے کو آنکھیں دی گئی ہیں یا ایک بینا کو کسی دوراہے پر بتایا گیا ہے کہ ادھر نہیں جاؤ گے ادھر جاؤ گے؟ رہنمائی کی نوعیت زیر بحث ہے. آپ نے جہاں سے بات شروع کی تو میری کتاب میزان شروع ہوتی ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے جو اس نے پہلے انسان کی فطرت میں الہام فرمائی، پھر اس کی تفصیلات پیغمبروں کے ذریعے سے بتائیں. تو یہاں بحث یہ ہو رہی ہوتی ہے کہ انسانی فطرت کہاں تک رہنمائی کرتی ہے. یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ وہ حتمی نتائج نکال دیتی ہے. تو میں نے یہ بہت وضاحت سے آپ کو بتایا اس پچھلی ساری گفتگوؤں میں کہ اگر میرے پاس وحی کی رہنمائی نہ ہوتی تو اپنی ذات کے لیے تو ظاہر ہے کہ میں اس علم پہ اعتماد کروں گا جو میں براہ راست حاصل کرتا ہوں. یعنی میرا حادثہ باطنی جن چیزوں کی طرف رہنمائی کرے گا میں اس میں جاؤں گا کیوں کسی دوسرے شخص کے پاس. لیکن اگر مجھے اسی چیز کو علم بنانا ہوگا تو پھر علم بنانے کے لیے میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے اس کے سوا کہ میں اس تجربے کو بار بار دہرائے ہوئے دیکھوں، میں استقراء کر کے پوری انسانیت میں اس کا مشاہدہ کروں، میرے علم میں جو معلوم آئے ان کی بنیاد پر ایک نتیجہ اخذ کروں. اس میں کیا چیز حاصل ہوگی؟ اس میں جو چیز حاصل ہوگی وہ ضنی ہی ہوگی. یہ کہا کس نے کبھی یقینی ہو جائے گی؟ وہ ضنی ہی ہوگی، وہ ارتقائی بھی ہوگی. اس لیے کہ انسانی علم کی نوعیت یہ واقع ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم دینے کا طریقہ ہی یہ اختیار کیا ہے کہ وہ نقد و نظر کے نتیجے میں آگے بڑھتا ہے. اس میں ایک خاص طرح کی جدلیات قائم رہتی ہے. اس میں ایک طرف سے اگر چیز سامنے آتی ہے تو اس کو جیسے ہی ہم متعین کرتے ہیں اس کا کوئی خلا بھی نمایاں ہو جاتا ہے اور انسان اس طریقے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. تو انسان کا علم ارتقائی بھی ہوگا، انسان کا علم ضنی بھی ہوگا. ایک بہت محدود سا دائرہ ہے جس کے اندر ہم یقینیات کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور وہ بھی آپ جانتے ہیں کہ بڑی حد تک پیور سائنسز میں، یعنی سماجیات کے معاملے میں جو کچھ بھی ہم کہیں گے، عمرانی علوم سے متعلق جو بیان بھی ہم دیں گے وہ ایسا ہی ہوگا. تو دیکھیے اگر ہمارے پاس وحی نہ ہوتی تو پھر ہم کیا کرتے؟ یعنی کیا ہم اندھے تھے، دیکھ نہیں سکتے تھے؟ نہیں، ہمیں جو حادثہ دیا گیا ہے خواہ وہ باطنی ہے خواہ وہ ظاہری ہے، وہ جن چیزوں کا مشاہدہ کرتا، ہمیں عقل دی گئی ہے، اس سے ہم نتیجہ نکالتے اور اپنی زندگی کو اس کے لحاظ سے ترتیب دیتے. میں اپنی زندگی کو، آپ اپنی زندگی کو. اگر ہمیں اجتماعی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہوگا تو وہی ارتقاء کا طریقہ، اور اگر اس کو فیصلہ کن بنانا ہوگا تو وہی طریقہ جو انسانیت نے بالآخر اب اختیار کیا ہے، جمہوریت کا طریقہ.
یعنی اکثریت کی رائے کو ہم اجتماعی سطح پر فیصلہ کن قرار دے دیں گے. تو دیکھیے انسان کو کیا مسائل درپیش ہیں، وہی کو آپ ایک طرف رکھ دیں، نبوت کو ایک طرف رکھ دیں. انسان کو تمام علوم میں کیا مسئلہ درپیش ہے؟ پہلی چیز کہ میرے پاس ذریعہ علم حقیقت میں میرے حواس ہے، خواہ وہ ظاہری ہیں یا وہ باطنی ہیں. جب مجھے وہ چیز ان سے حاصل ہو جاتی ہے، یعنی حواس باطنی کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، حواس ظاہری کے ذریعے سے حاصل ہو جائے، میں اس کو علم بنانے کے لیے استقراء کے عمل میں ڈالوں گا. استقراء کے عمل میں ڈالنے کے نتیجے میں مجھے جو کچھ حاصل ہوگا وہ ظن غالب ہے، وہ کوئی حتمی چیز نہیں ہوگی، اور اس ظن غالب کو میں بیان کروں گا. اس پر نقد و نظر کا ایک عمل جاری ہو جائے گا. اس سے ارتقائی طور پر میرے علوم میں مفید چیزیں آگے بڑھتی چلی جائیں گی اور کمزور چیزیں پیچھے ہٹتی چلی جائیں گی. یعنی میرے سارے علوم ایسے ہی پیدا ہوتے ہیں. اگر مجھے کوئی اجتماعی نظم پیدا کرنا ہے، میں فرد تھا تو فیصلے کا اختیار میرے پاس تھا. اگر مجھے کوئی اجتماعی نظم پیدا کرنا ہے اور وہ ظاہر ہے کہ انسان کی ضرورت ہے، تو وہاں پر جمہوریت کا اصول کار فرما ہو جائے گا. یعنی اکثریت جو طے کر دے گی وہ فیصلہ ہو جائے گا. اس وقت بھی آپ کیا کرتے ہیں؟ یعنی اگر مثال کے طور پر قرآن مجید کی کسی آیت کی تعبیر میں، کسی فقہی حکم کی تعبیر میں اختلاف پیدا ہو جائے تو آپ دو ہی راستے اختیار کرتے ہیں نا. یا کوئی عدالتی نظام بنائیں گے، وہاں استدلال کریں گے، اور پھر آخر میں اگر 5 جج بیٹھے ہوئے ہیں تو 3 کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. اور اگر آپ کو پارلیمنٹ میں یہ بحث کرنی ہے تو اکثریت کا فیصلہ نافذ العمل ہو جائے گا. وہاں آپ کس اصول پر کھڑے ہیں؟ اسی اصول پر کھڑے ہیں کہ آپ کے پاس یہ راستے ہی 3 ہیں. یعنی یا آپ کا حادثہ باطنی اور حادثہ ظاہری تجربے اور مشاہدے کے ذریعے سے آپ کو کوئی مجموعہ حقائق فراہم کرے گا، یا استقراء اس کو علم کے ایک تصور میں بدلے گا، اور یا پھر اس کے بعد آپ کو اجتماعی فیصلہ کرنا ہے تو آپ اکثریت کے اصول پر کر لیں گے. تو میں اسی راستے کو اختیار کروں گا. انسانیت نے بھی یہی راستہ اختیار کیا ہے. لیکن مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے اپنی رہنمائی سے نواز دیا ہے. کن معاملات میں نوازا ہے؟ ان معاملات میں نہیں نوازا کہ جن میں میں یہ سفر جاری رکھوں، اس میں ایک زن کے بعد دوسرے زن میں مبتلا ہوتا رہوں، تراشیدم پرستیدم شکستم کی ایک دنیا پیدا کر دوں. کوئی قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن جس معاملے میں قیامت آ جائے گی، جہاں میں وہ غلطی کر ڈالوں گا جو میرے لیے مہلک ہوگی دنیا میں اور آخرت میں، وہاں میری رہنمائی کر دی گئی ہے. لیکن وہ رہنمائی فطرت کے اسی مطالبے پر مبنی ہے، اسی اجمال کی تفصیل ہے. یعنی جس وقت وہ رہنمائی مجھے ملتی ہے تو میں اپنی فطرت میں اس کی بڑی محکم بنیادیں دریافت کر لیتا ہوں، اور اس کے نتیجے میں گویا بالکل وہی صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ میں پانی خود تو نہیں بنا سکتا تھا، لیکن پیاس کی جو حدت میں محسوس کر رہا تھا، جب مجھے پانی ملا تو یہ اندازہ ہو گیا کہ اس کو وہی بجا سکتا تھا. تو یہ چیز جو ہے مجھے وہی کے بارے میں ایک عقلی اطمینان عطا کرتی ہے. میری فطرت اس سے سرشار ہوتی ہے، اور ان دونوں کے اس باہمی تعامل کے نتیجے میں دین میرے لیے ایک ایسی حقیقت بن جاتا ہے کہ جس کو میں اپنی ذات سے اجنبی نہیں پاتا. یہ بات ہے جو میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں حقیقت یہ ہے کہ ایک دوسرا ہی موقف اپنے طور پر طے کر کے اس کے بارے میں سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. یعنی یہ تو تب ہوتا کہ میں نے یہ کہا ہوتا کہ فطرت رہنما ہے، مجھے وہی کی ضرورت نہیں ہے، میری فطرت حتمی نتائج نکال لے گی، اس سے یہ فیصلے ہو جائیں گے، میں اسی کی رہنمائی میں کام کروں گا. مغربی فکر میں یہ طے کیا گیا کہ ہم عقل کی بنیاد پر، جدیدیت یہی ہے، عقل کی بنیاد پر انسانیت کو آگے لے جا سکتے ہیں. اس میں ہمیں کوئی پرابلم نہیں پیدا ہوگا. ہم بہت بڑے بڑے فیصلے کر سکتے ہیں، ہم بہت بڑے بڑے نیریٹو وجود میں لا سکتے ہیں. چنانچہ آپ دیکھیے کہ یہ جدیدیت ہے جس نے فاشزم، کمیونزم، مارکسزم اور اس طرح کے بہت سے ازم پیدا کیے. اس پہ ہم نقد کرتے ہیں نا، تنقید کرتے ہیں اس کے اوپر. تو یہ بات تو ایک مغربی فلسفے کی حیثیت سے کہی گئی. سوال یہ ہے کہ میں نے یہ موقف کہاں بیان کیا ہے. میں تو اس ربط کو واضح کر رہا ہوں جو میرے انسان ہونے اور خدا کی وحی میں پہلے دن سے موجود ہے، کہ وہ چیز، وہ بیج میرے اندر ہے. وہ بیج نشو و نما پانے کی کچھ صلاحیت بھی رکھتا ہے، وہ اپنے برگ و بار بھی نکالتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ برگ و بار نکالتا ہے تو اسے ایک باغبان چاہیے، اور وہ وہی ہے. ٹھیک. اچھا غلام صاحب، یہ آپ نے ابھی چونکہ موضوع سوال میرا استقراء سے متعلق ہے، اس پر بڑے ضمنی سوالات ہیں، لیکن ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ جب مسئلہ پیدا ہوتا ہے تو پھر ہم وہاں پر اکثریت کو دیکھتے ہیں. یہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو اس سے وہاں دیکھتے ہیں جہاں ہمیں اجتماعی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اجتماعی زندگی کے بارے میں، یعنی میں اپنے لیے نہیں دیکھوں گا،
مجھے انسانوں کے مابین فیصلہ کر کے اس کو قانون کی صورت دینی ہے. وہاں انسانوں نے یہ طریقہ اختیار کیا, تینوں سٹیپس کو الگ الگ رکھی ہے. میرا فیصلہ میرے لیے میرے حواس کی بنیاد پر حاصل ہونے والے علم کے نتیجے میں عقل کر دیتی ہے. ٹھیک ہے, وہ میرے لیے ہے. میں اس کو علم بنانا چاہتا ہوں. اب انسانوں کو بتاؤں گا نا, تو یہاں میں محض اپنا تجربہ اور مشاہدہ بیان نہیں کر سکتا. یہاں استقراء کے نتیجے میں علم کی بنیادیں ڈالی جائیں گی. وہ نقد و نظر کے مختلف مراحل سے گزرے گا اور اس کے بعد ایک عمومی ضمنی قبولیت حاصل کرے گا. اور یہ مسئلہ جب درپیش ہوگا کہ انسانوں کی اجتماعیت میں قانون کی سطح پر فیصلہ کرنا ہے, تو وہاں جمہوریت کے اصول کو اختیار کروں گا. یہ سب کب ہے؟ جبکہ میرے پاس مذہب کی رہنمائی موجود نہیں. اگر وہ رہنمائی مجھے مل گئی ہے اور میں نے اس کو قبول کر لیا ہے, تو جہاں جہاں وہ رہنمائی مجھے میسر آئے گی فیصلہ کن ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک.